جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سول اور کرمنل کیسز میں مارکنگ ایگزیبیشن آن دا ڈاکیومنٹس اینڈ آرٹیکل اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا آبجیکشنس یہ ایک امپورٹنٹ اور ہارڈلی ڈیبیٹڈ اور واسٹ سبجیکٹ ہے۔ یہ قانون شہادت کے کانٹیکسٹ میں ڈیورنگ ٹرائل نمبر آف آبجیکشنز جو ہیں وہ رائز ہوتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو کچھ ایسپیکٹ کو آپ سے شیئر کریں گے اور ایک کلیئر اور ایک انداز میں اسے کمیونیکیٹ کریں گے تاکہ آپ کے کنسیپچول تھاٹس اور کلیئرٹی جو کو آپ اس ایگزبٹ کے حوالے سے جان سکیں۔ ایگزبٹ کیا ہے؟ این ایگزبٹ از اے ڈاکیومنٹ آر تھنگس shown to a witness and referred to by the witnesses in evidence ہے۔ ایگزبٹ کی اہمیت کیا ہے، ایگزبٹ کی کتنی کائنڈز ہیں اور عدالت میں پراسیکیوشن ایگزبٹ کو کیسے ریپریزنٹ کرے گی اور ملزم جو ہے اپنے ڈیفنس میں یا کسی فیکٹ کو ڈس پروو کرنے کے حوالے سے وہ کیسے اپنے ایویڈنس کو ریکارڈ پہ ایگزبٹ کے ذریعے لائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسی کمپیلنگ لیگل اسٹریٹجی ہے جو کہ دوران شہادت جج، وکیل، جیری اور گواہ کو ایز اور فیسیلیٹیٹ کرنے کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ بوقت فیصلہ جب جج اس کو بہتر انداز میں ایگزبٹ کے ذریعے درست فیصلے پر ارائیو کر سکتا ہے۔ ایگزبٹ کسی بھی کیس کے اندر ایک ایڈیشنل انفارمیشن تصور کیا جاتا ہے۔ انڈیا کی ہائی کورٹ، دہلی کی ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکلی ہیلڈ کیا ہے کہ ایسی ٹرم جو ہے وہ لیگل ڈیفینیشن میں ایگزبٹ کی کسی اسٹیچو میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرم جو ہے یہ میئرلی انوالو ہوئی ہے پریکٹس آف ایک کسٹمری پریکٹس کے ذریعے، جو کہ وداؤٹ اینی لیگل بیکنگ ہے۔ جیسا کہ ایگزبٹس کی ٹرائل کے اندر کتنے قسم کے ایگزبٹس ہو سکتے ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایگزبٹ اور ڈیمانسٹریٹو ایویڈنس کیا ہے، اور اس کی 5 قسم کی ٹائپس ہیں جو کہ ڈیورنگ ٹرائل آپ ایگزبٹس کو دیکھیں گے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس میں ریئل ایویڈنس کے حوالے سے ہے جو کہ ایکچولی انوالو ہوتا ہے کوئی ایسا آرٹیکل جس میں شہادت کے یا کسی شہادت کے لیے جو کسی جرم یا ایونٹ میں استعمال ہو، مثلاً کوئی گن، ڈرگز یا منی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح السٹریٹو ایویڈنس ہو سکتا ہے جیسے ڈائیگرام، اسکیل، ماڈلز اور ماڈلز آف ہیومن باڈی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رائٹنگ ہو سکتی ہے جو کوئی کانٹریکٹ، برتھ سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے یا کوئی فارم آف سرٹیفکیٹ کسی گن کا رجسٹریشن فارم ہو سکتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، ریکارڈڈ کنفیشن ہو سکتا ہے، ویڈیو سرویلنس ہو سکتی ہے، اور ڈفرینٹ ٹائپس کی اس طرح کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ بھی ایگزبٹس میں آ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح چارٹس ہیں، لسٹ ہے، اور اسی طرح اوریجنل ایویڈنس ہے جو کسی ٹائم لائنز ہو سکتے ہیں، بلٹ پوائنٹس ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح آبجیکٹس ہیں جو میسیجز ہو سکتے ہیں، فوٹو اور ڈاکیومنٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس مارکنگ آف ڈاکیومنٹ کا مقصد کیا ہے، نمبر مارکنگ کیا ہوگی، اور اس کی جیسی بھی اس کی صرف اور صرف یہ اس صورت اس کا پرپز جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے، تاکہ کسی ریکارڈ کو پڑھ کر عدالت اس کو اس نتیجے پر پہنچ سکے کہ گواہ کے سامنے کون سا ڈاکیومنٹ تھا جس پر اس نے گواہی دی۔ اگر آپ پریزیوم کریں کوئی ایسا ڈاکیومنٹ جو کہ جس پر کوئی انڈورسمنٹ ایسی موجود نہیں ہے، تو اس ڈاکیومنٹ کی گواہی جب سامنے کورٹ کے آئے گی، اس کے سامنے جب پلیس ہوگا یا وٹنس کے سامنے یہ پلیس ہوگا، تو وہ صرف اور صرف ایک وانڈرنگ ڈاکیومنٹ ہوگا، اور ایک گیسنگ کی بنیاد کے اوپر وہ اس ڈاکیومنٹ کو جو گواہ کو ریفر کیا جا رہا ہے، یا کورٹ اس وقت اس کی بابت اس نے جو گواہی دی، عدالت بھی ایک کنفیوژن میں رہے گی۔ انڈیا کی ہائی کورٹ کی راجستھان نے سول اور کرمنل رولز جو ہیں وہ 2012 کو ڈیفائن کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی مارک کو، ایگزبٹ کو جب
ایسے ڈاکومنٹ جو شہادت میں ایڈمٹ ہوں گے اس کا پروسیجر کیا ہوگا آن بیہاف آف پراسیکیوشن کہ پراسیکیوشن کسی بھی اپنے ایویڈنس کو اگر ایگزبٹ کرائے گی تو اس کے لیے کوئی نمبرز یا لیٹرز جس طرح لکھے جائیں گے. مثال کے طور پہ پی لکھا جاتا ہے, پی مینس پراسیکیوشن, یہ لیٹر لکھا جائے گا پراسیکیوشن کے ایویڈنس کو ایگزبٹ کرنے کے لیے. یہ سمبل ایک نمبر ہوگا جس کا آرڈر یہ ہوگا کہ وہ ایڈمٹ ہوگی. کوئی بھی ایسا ایویڈنس ہے جیسے کوئی ڈاکومنٹ ہے, سپوز اگر پراسیکیوشن کو ڈاکومنٹ پیش کرتی ہے تو اسے ایگزبٹ P1 P2 اور P3 اور اسی طرح میکسیمم نمبرز تک ایویڈنس جو ہے وہ ایگزبٹ ہو سکتی ہے. اگر ڈیفینس کے بہاف پر کوئی ڈاکومنٹ پیش کیا جائے تو اس کے لیے کیپٹل لیٹر میں ڈی لکھا جائے گا, ڈی مینس ڈیفینس. تو اسی طرح اس کا بھی آرڈر ہوگا ڈی ایگزبٹ D1 D2 D3 اور D4 ہو سکتا ہے. سیم اسی آرڈر میں آپ دیکھیں اگر کوئی ایسا مٹیریل ہے جو کہ شہادت میں ایڈمٹ ہوگا اس کو مارک کیسے لگائیں, جیسے کوئی گن ہے, کوئی ایسا کوئی کرائم ایمٹیز ہے یا کوئی ایسا مٹیریل ہے تو اس کی سیریل آرڈر اس طرح ہوگا کہ اگر پراسیکیوشن کی طرف سے اس کو پیش کیا جائے گا تو اسے آرٹیکل 1 آرٹیکل 2 ایگزبٹ آرٹیکل 3 ہوگا. اسی طرح ایگزبٹس کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ڈیفینس اپنی کسی آرٹیکل کو پیش کرتا ہے تو وہ آرٹیکل A1 آرٹیکل A2 آرٹیکل A3 لکھا جائے گا. تو یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیفینس کا آرٹیکل ایگزبٹ ہوتا ہے تو اسے ڈی لکھوایا جاتا ہے. تو یہ ایگزبٹ کے حوالے سے ایک ایویڈنس کی ڈاکومنٹ جب ایگزبٹ ہو جاتا ہے تو وہ ریکارڈ کا حصہ وہ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے. تو آپ اسے دیکھیں کہ ایسا ڈاکومنٹ یا مٹیریل جو عدالت میں ایک دفعہ ایگزبٹ ہو چکا ہو تو شہادت میں اس کو ایڈمٹ ہو چکا ہو تو اس وقت تک اسے ڈسٹرائی یا ریٹرن نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کیس کا فیصلہ کسی ریویژن میں یا کسی ایپلیٹ کورٹ سے ڈیسائیڈ نہ ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب کوئی ایسا ڈاکومنٹ جب ایگزبٹ ہوتا ہے تو اس میں جو جوڈیشل آفیسر ہے یا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ اس میں اپنا سائن کرے گا, اپنا نام لکھے گا اور ایگزبٹ جو بھی ڈاکومنٹ کو کیا جائے گا اس پہ کیپٹل لیٹر میں لکھا جائے گا اور وہ ریڈ انک سے لکھا جائے گا. اور اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو کسی میٹیریل جو عدالت میں ایگزبٹ نہ ہوا ہو وہ ریکارڈ کا ایسا تصور نہیں کیا جائے گا. اور اگر کسی بھی پارٹی کو کوئی ڈاکومنٹ اس کا جس نے پروڈیوس کیا ہے اس کو اگر ریٹرن کیا جاتا ہے تو اس پر انڈورسمنٹ وہ کورٹ کرے گی, اس پہ اپنا انیشیل لکھے گی اور اس پر کیپٹل لیٹر میں الفاظ میں ریٹرن ٹو دا پارٹی جو بھی ہے اس پر کیس ٹائٹل لکھ کے اس کو ریٹرن کیا جائے گا. کراس ایگزامینیشن کے دوران اگر کوئی ڈاکومنٹ ایسا ہے جو کہ ڈیفینس وٹنس کو پٹ کرتی ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو PW1 D1 اس کو مارک لکھا جائے گا. PW1 مین پراسیکیوشن کا جو وٹنس کہہ رہا ہے اور اگر 1 ایک نمبر گواہ ہے اور D1 یعنی وہ ڈاکومنٹ جو ہوگا. اگر وہ اس سے ڈینائی کر جاتا ہے وٹنس تو پھر اس کو مارک لگے گا. آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا. میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ایگزبٹ جو ہیں وہ سبجیکٹ ٹو ریگولر ایویڈنس میں رولز آف ایویڈنس میں جو ہے وہ اس حوالے سے کہ کیا ہونے چاہیے, ریلیونٹ ہونے چاہیے یا پری جوڈیشل نہیں ہونا چاہیے, ان کو یہ ان ایڈمیسیبل نہیں ہونے چاہیے یا یہ مس لیڈنگ کنفیوزنگ نہیں ہونے چاہیے. یہ اسی طرح دوسری جو ہم اس میں ایک پرپوزیشن ڈسکس کریں گے کہ یہ کامن مسکنسیپشن ہے کہ مارکنگ آف ایگزبٹس جو مارک ہو جاتے ہیں یعنی ایسا ڈاکومنٹ جو عدالت میں ایگزبٹ ہو کر ریکارڈ کا حصہ بن جائے تو اسے پروف تصور کیا جاتا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اس کو ڈسکس کریں گے. آپ نے مجھے امید ہے کہ آج آپ کا ایک تھاٹ ایگزبٹ کے حوالے سے ایک کلیئرٹی آئی ہوگی. آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا, آپ کا بہت شکریہ.